دعوت کی عمومیت سے ہدایت کے اسباب بڑھتے ہیں، دعوت کی عمومیت سے ہدایت کے اسباب بڑھتے ہیں، اور دعوت کو چھوڑنے سے گمراہی کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ پھر توجہ کے ساتھ سنیں کہ دعوت کی عمومیت سے ہدایت کے اسباب بڑھتے ہیں اور دعوت کو چھوڑنے سے گمراہی کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ دعوت کی عمومیت سے خیر قلوب سے ایسے نکلتی ہے جیسے کہ بارش کا پانی کسی زمین کے اوپر برس رہا ہو، تو بارش کی جتنی بھی خیریں ہیں، زمین کی جتنی بھی خیریں ہیں، بارش کا پانی ان سب خیروں کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب زمین کی خیریں کیا کیا ہیں؟ بھائی جتنی قسم کی معدنیات ہے وہ زمین سے نکل رہی، جس قسم کا بھی غلہ ہے وہ زمین سے نکل رہا ہے، جس قسم کی بھی لکڑی ہے وہ زمین سے نکل رہی ہے، جس قسم کا بھی وہ لوہا ہے وہ زمین سے نکل رہا ہے۔ ٹیکنالوجیز جو وجود کے اندر آ رہی ہیں وہ ساری زمین سے آ رہی ہیں اور زمین پر آ رہی ہیں۔ جتنی قسم کی بھی ٹیکنالوجیز، آپ دیکھ لیں جہاز بنے ہوئے ہیں تو یہ زمین سے نکلا ہوا ہے لوہا۔ اس کا پیٹرول کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے۔ اس کا جو آئل ہے وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے۔ اس کو چلانے کے لیے جو ڈیزل ہے وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے۔ اسی قسم کی لکڑیاں لے لیں آپ، یہ جس قسم کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، صوفے پر بیٹھا ہوا ہوں، یا جو فرنیچر ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں گھروں کے اندر کسی بھی جگہ پر یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ زمین سے نکل رہا ہے۔ یہ جو میں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں کھانا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ زمین سے آ رہا ہے۔ یہ غلہ سارا زمین سے آ رہا ہے۔ یہ فروٹ جتنا استعمال کر رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا زمین سے نکل رہا ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اور آپ کے جسم کی انرجی رکھ دی، طاقت رکھ دی۔ لیکن دعوت کی عمومیت بالکل ایسے ہی ہے کہ جب دعوت کو عام کریں گے تو میرے اور آپ کے جسم کے اوپر جو دعوت کا پانی برس رہا ہوگا تو میرے قلوب کے اندر، قلب کے اندر جتنی خیریں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر باہر پھیلا دیں گے اور اس سے لوگ مستفید ہوں گے، اس سے لوگ مستفید ہوں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اب آپ کے قلب سے کسی کا ایمان بڑھ رہا ہے، کسی کا یقین اللہ کی ذات پر بڑھ رہا ہے، اور کسی کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا دل کر رہا ہے، یہ آپ کے قلب کی خیر سے اس کے قلب کو چینج کیا جا رہا ہے، اس کے قلب کو بھی خیر والا قلب بنایا جا رہا ہے۔ یہ دعوت کی عمومیت کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے۔ جھوٹ بولنا میں بند کروں گا تو یہ دعوت کی عمومیت کی خاصیت ہے کہ میں نے پہلے اپنے آپ کو تیار کیا، اس دعوت کے پانی کو اپنے اوپر برسایا، پھر لوگوں کے اندر اس خیر کو پھیلایا، اور اللہ تعالیٰ خود پھیلاتے ہیں، خود پھیلاتے ہیں۔ دعوت کی عمومیت ایسی تھی اس امت کے اندر کہ خوابوں کے ذریعے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا نہیں ہوتا تھا کسی نے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات خوابوں کے ذریعے سے دکھا دیا کرتے تھے، جانوروں کو مقرر کر دیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جنگل کے اندر، اور ایک بھیڑیا دوڑتا آ رہا ہے۔ چرواہا تو یہ سمجھا شاید میری بکریوں کے اوپر حملہ کرے گا، لیکن وہ آیا اور فرمایا اس نے
کہ ارے تو یہ کیا کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، یہاں تو بکریاں چرا رہا ہے، وہاں مسجد نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعہ سنا رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہا ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا وہاں پر، جا فوراً وہاں پر پہنچ۔ یہ دعوت کی عمومیت کی بات بتا رہا ہوں میں۔ ایسی حضرت سعید ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خواب کے اندر آئے ہیں اور وہ آگ کے اندر جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ رہے ہیں کہ بھئی آگ میں گرنے تجھے نہیں دوں گا۔ آگ میں گرنے نہیں دوں گا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے، فرمایا میں نے دیکھا، جو خواب میں نے چہرہ دیکھا تھا ویسے ہی تھا، ویسے ہی تھا، اور میں نے یہ خواب وہاں پر ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جیسا دیکھا ویسا ہی یہ سچ ہے، میں تجھے پکڑ رہا ہوں، لہٰذا ایمان لیا، اسلام قبول کر۔ مفہوم بتا رہا ہوں اس کا، اور وہ اسلام لے کر آ گئے، قبول کر لیا، ایمان لے کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل اتنا محبوب تھا کہ ایک دفعہ سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ہیں، تو ایک شخص کو دیکھا، دیہاتی تھا، اس شخص کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف فوراً لپکے کہ اس کو کسی طریقے سے اللہ کی ذات سے جوڑ دوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ہر انسان سے ایسی محبت تھی کہ کسی طریقے سے اس انسان کو دوزخ سے بچا لوں، دوزخ میں جانے والا نہ بنے، ایسی محبوبیت تھی، ایسا پسند کرتے تھے۔ فوراً لپکے، فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، ایمان لے کر آ جاؤ، قبول کریں۔ تو اس دیہاتی نے فرمایا کہ یہ تو بتائیں کہ آپ کی گواہی کون دے گا، میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی کون دے گا؟ صحابہ کرام ساتھ چل رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ صحابہ کرام سے لے لو میری گواہی۔ دور ایک درخت تھا، اس کو بلائے ادھر آؤ، وہ فوراً دوڑتا ہوا آیا، اور یہ دیکھ رہے، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کس طریقے سے چیرتا ہوا آ رہا ہے زمین کو اور آ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو گیا۔ فرمایا بھائی اس کو گواہی دو، میں کون ہوں؟ اب یہ درخت گواہی دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ بھئی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول اور بندے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اس دیہاتی نے فوراً اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں، میں نے بھی آپ کو تسلیم کر لیا۔ اور فوراً ہی خود فرمایا، دیکھیں دعوت کی عمومیت بتا رہا ہوں، خود فرمایا اب میں اپنی قوم کے اندر جا رہا ہوں، اپنے گاؤں کے اندر جا رہا ہوں، وہاں پر بھی آپ کا پیغام میں پھیلاؤں گا، میں ایسے چین سے نہیں بیٹھوں گا کہ میں اکیلا میں نے اسلام لے کر آ گیا ہوں تو بس سکون میں آ گیا ہوں، ایسا نہیں کروں گا۔ ترجمان السنہ ایک کتاب ہے، علماء حضرات کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں علماء حضرات نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ جو شخص اپنی نماز پڑھتا ہے، اپنے روزے رکھتا ہے،
سنتوں کا پابند ہو کر چلتا ہے، ایک ایک سنت وہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے اور اپنی عبادت کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن اس کے قلب کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی کیسے اس ساری عبادت کے اوپر آ جائے، تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اس کا ایمان ناقص ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں انفرادی اعمال کے ساتھ مقبول ہو جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، تو ناقص ایمان کے ساتھ مقبول نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی علامت تو بتا دیں، ایمان ہے کیا چیز، کس چیز کا نام ہے یہ ایمان؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیری نیکی تجھ کو خوش کر دے اور تیرے گناہ تجھ کو غمزدہ کر دے تو سمجھ لے تو مومن ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی نا؟ کہ جب تیری نیکیاں تجھ کو خوش کر دیں اور تیرے گناہ تجھ کو غمزدہ کر دیں، پریشان ہو جائے، نادم ہو رہا ہو، تو سمجھ لے تو مومن ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ بات ہے تو ایمان والا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی کم درجہ بتایا ایمان کا، بہت ہی کم درجہ، کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو گئی تو ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے نکل گیا۔ اگر تیرے گناہ تجھ کو دکھ نہیں دے رہے، تکلیف نہیں دے رہے، غم نہیں ہو رہا تیرے کو تیرے گناہوں کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہے، بھائی ایمان والا نہیں ہے۔ ایک بندہ نماز چھوڑ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے بڑے مزے سے، ایمان والا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، جھوٹ بولتا، دھوکہ دیتا ہے بڑے مزے سے دھوکہ دے رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غیبت، کینہ، بغض، عداوت اپنا حق سمجھ کر رہا ہے، حسد، جلن، یہ سارے گناہ اپنا حق سمجھ کر رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے بھائی، میرے کو کرنا جائز ہے۔ جب یہ ساری چیزیں وہ یہ سمجھ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ خامہ خائی میں اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر چل رہا ہے، ایمان والا نہیں، اس کے اندر سے ایمان فارغ ہو چکا ہے۔ اب جب اس کے اندر سے ہی ایمان فارغ ہو چکا ہے تو اب یہ جو مر رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایمان والی حالت میں مر رہا ہے۔ بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی روشنی کے اندر اگر میں دیکھوں، اس کے تناظر میں دیکھوں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے اعمال کا جائزہ لیں ہم لوگ، اس کی تناظر کے اندر کیا فرمایا؟ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرے گناہ تجھ کو غم میں مبتلا کر دیں، غم میں مبتلا کر دیں، تو کیا ہے؟ مومن ہے، مومن۔ اس کے اگینسٹ چلے جاؤ، اگر میرے گناہ مجھ کو غم میں مبتلا نہیں کر رہے تو میں کون ہوں پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر میں کون ہوں؟ ایمان والا تو وہ ہے کہ اس کے گناہ اس کو غم میں مبتلا کریں، اور میں مزے سے گناہ کر رہا ہوں اور اپنا حق سمجھ کر رہا ہوں، یار کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے، کوئی ایسی جرت کر کے کر رہا ہوں، جلیل ہو کر رہا ہوں، غم میں مبتلا نہیں ہوں، میں حرام کھا رہا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے، یار ابھی تو اپنے بچوں کی چیزیں دیکھنی ہے، اپنی بیوی کی چیزیں دیکھنی ہے، اور
میں سود کے اوپر کام کر رہا ہوں، دوسرے کام کر رہا ہوں، تجارت کے اندر جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، ساری چیزیں کر رہا ہوں، یا بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو اس حدیث کے تناظر کے اندر اپنے آپ کو پیش کرو، محاسبہ کرو، تو پتہ چلے گا ہم لوگ ایمان والے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو پھر دعوت کی کتنی ضرورت ہے یا نہیں؟ عمومیت، دعوت کی عمومیت کی کتنی ضرورت ہے؟ ہونا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ تو اگر کوئی ایمان والا انفرادی طور پر اعمال کے اندر لگا ہوا ہے اور ہر عمل کر رہا ہے تو اس کا ایمان بھی ناقص ایمان ہے، وہ دعوت نہیں دے رہا، وہ دعوت نہیں دے رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذمے لگا کر بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذمے لگا کر بھیجا ہے، اس کام کو ہی اس امت نے چھوڑ دیا۔ اللہ